ان کا ساز وہ تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، وہ تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، وہ نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ذلیل ہوتے ہیں اور پستیوں میں جاتے ہیں، پھر طاؤس اور رباب آخر، پھر گٹار ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پھر سارنگیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پھر کوئی طبلہ نواز بن جاتا ہے، کوئی ہارمونیم نواز بن جاتا ہے، اور کوئی گٹار نواز بن جاتا ہے۔ پھر وہ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ جو قومیں گانے والوں کو ہیرو بنا لیں، وہ قومیں زمین کے نیچے جانے کا انتظار کریں، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے، ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے۔ جلد یا بدیر انہیں اللہ تعالیٰ یا توبہ کریں گے یا اللہ انہیں ہلا دے گا۔ یا دھرتی میرے اللہ کی ہے، آسمان میرے اللہ کا ہے۔ ایٹمی طاقتوں نے اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے طاقت کو چھینا نہیں ہے۔ آج کے ٹیکنالوجی اور سائنس نے اللہ کے قانون کو بدلا نہیں ہے۔ زمین آج بھی اللہ کی، آسمان آج بھی اللہ کا، مشرق آج بھی اللہ کا، مغرب آج بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، بحر بر بھی اللہ کا، ہوا خلا فضا بھی اللہ کی، انسان جنات بھی اللہ کے، آبی خاکی اللہ کے، ناری نوری اللہ کے، ہوائی خلائی اللہ کے، 2 پاؤں 4 پاؤں والے اللہ کے، آگ اللہ کی، پانی اللہ کا، پتھر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، تانبا اللہ کا، پیتل اللہ کا، عرش اللہ کا، آسمان اللہ کی، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی، درخت اللہ کے، پھول اللہ کے، پتیاں اللہ کی، مہک اللہ کی، اور وہ غرانے والے بھی اللہ کے، دھاڑنے والے بھی اللہ کے، پھونکنے والے بھی اللہ کے، ڈسنے والے بھی اللہ کے، پھنکارنے والے بھی اللہ کے، ہواؤں میں اڑنے والے بھی اللہ کے، تیرنے والے بھی اللہ کے، رات کو نکلنے والے بھی اللہ کے، ماضی بھی اللہ کا، حال بھی اللہ کا، مستقبل بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، عرش فرش بھی اللہ کا، لوح قلم کرسی بھی اللہ کی۔ میری چھوڑو اللہ کی سنو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ مالک اللہ، مالک اللہ، شہنشاہ اللہ، عزت لائے، ذلت لائے، بادشاہ بنا دے، گدا بنا دے، رات میں سے دن لائے، دن میں سے رات لائے، مردے سے زندہ لائے، زندہ سے مردہ لائے، رزق کھول دے، رزق تنگ کر دے، یحیی و یمیت، زندگی دے موت دے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر کے دکھائے۔ یہ اگر ہے اور ہے تو میرے اللہ کا قانون ہے، جب اس کے بندے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی بجلیاں کوندنے لگیں گی، کوڑے بے قرار ہو جائیں گے، تلواریں نیام سے نکل آئیں گی۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، اور جب وہ ذلت کی وادیوں میں گرتی ہیں تو ان کے گھر گھر میں گانا بجتا ہے، بیٹیاں گھنگرو باندھ لیتی ہیں، ٹی وی بھی گھنگرو باندھ لیتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں اور میوزیکل گروپ بنتے ہیں اور وہ ثقافت بن جاتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے سامنے فاطمہ کی سیرت ہے، خدیجہ کی سیرت ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو خدیجہ کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو خالد بن ولید کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو بلال حبشی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اندھوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے جو نہ اللہ کو جانے، نہ قرآن کو جانے، نہ رسالت کو جانے، نہ جنت کو پہچانا، نہ جہنم کو پہچانا، نہ زنا کو جانا، نہ نکاح کو جانا، جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اے ہے یہ لعنت ادھر بھی آ گئی ہے۔ بچاؤ اپنی نسل کو، بچا لو۔ جن قوموں میں زنا پھیلتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، جن قوموں میں شراب پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں، جس قوم میں جوا پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ بچا لو بچا لو بچا لو، دنیا اور آخرت بچانی ہے تو اللہ کے سائے میں آؤ، اللہ کے دامن میں آؤ۔ اللہ کا قرآن آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ा, ये तुम्हारी शिफा है, ये तुम्हारे लिए रहमा है। व रहमतुल लिल मुमिनीन इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान तुम्हें सीधा रास्ता बताता है, ये कुरान तुम्हारे लिए शिफा है। क्या शिफा है कि सूरत फातिहा पढ़ के दम कर दो, शिफा है। वो भी है ये तुम्हारी बीमार तिजारत के लिए शिफा, तुम्हारी बीमार ज़रारत के लिए शिफा, ये तुम्हारी बीमार हुकूमत के लिए शिफा, तुम्हारे बीमार मुआशरे के लिए शिफा, तुम्हारी कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, ये कुरान इसके शिफा है। तुम्हारी अदालतों में जुल्म फैल चुका है, कुरान उसके लिए शिफा है। तुम्हारी नस्ल में आवारगी फैल चुकी है, कुरान उसके लिए शिफा है। आज के अफसरान बददियानत हो चुके हैं, कुरान उसके लिए शिफा है। आज की औलाद माँ बाप को जलील कर रही है, कुरान उसके लिए शिफा है। आज मियाँ बीवी की मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं, कुरान उसके लिए शिफा है। आज भाई भाई की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, कुरान उसके लिए शिफा है। आज हम बातिल के नीचे आ चुके हैं, हम जलील हो चुके, हमें मानना पड़ेगा हम कमज़ोर हैं और कमज़ोर के लिए शरीयत के और अहकाम हैं। ये नारों से काम चलने का नहीं है, ये हक़ाइक़ की दुनिया है, हक़ाइक़ की दुनिया है। सीरत में गौर करो, कमज़ोर होने के वक्त की शरीयत और है और ताकतवर होने के वक्त की शरीयत और है। जज्बात के साथ कभी कौमें मंजिल तक नहीं पहुंचती, होश के साथ अक़ल के साथ सफ़र तय किए जाएं तो फिर जाकर मंजिल मकसूद मिला करती है। हम जलील हो चुके हैं, हम इज्जत चाहते हैं, कुरान इसके लिए शिफा है। हमारी नहीं चलती, हम चाहते हैं हमारी चले, कुरान इसके लिए शिफा है। हमारी मंडियों पर गैरों का कब्जा है, कुरान इसके लिए शिफा है। हमारी ज़मीनों से गल्ले उगना, मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, ज़मींदार हूँ, ज़मीनें अपनी बरकत भुला चुकी हैं। पानी 70 फुट नीचे जा चुका है। यही पानी मेरे बचपन में 10 फुट पे निकलता था, 15 फुट पे निकलता था। आज वही पानी 70 फुट पे हम कुआं खोदते हैं, फिर उसमें नीचे बोर करते हैं, फिर 2.5 फुट से पानी निकाला जा रहा है। जमीन का पानी नीचे जा रहा है, पानी रूठता जा रहा है। कुरान इसके लिए शिफा है। बारिशें बेवक्त होती हैं, कुरान इसके लिए शिफा है। लोग वादे करके फिर जाते हैं और सारा बाजार बददियानती पे आ चुका है, माल लेके बैठ जाते हैं और माल लेके गुम हो जाते हैं। कुरान इसके लिए शिफा है। सारा बाजार सट्टे पे आ चुका है, कुरान इसके लिए शिफा है। मैं कितने शोबे बताऊं, जितनों में भी शिफा, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा। तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह कह रहा है कुरान शिफा है, कुरान शिफा है। और इससे तो रोशनी हासिल करो, इससे तो पूछो कि हमारी बीमार तिजारत का क्या हल है, हमारी बीमार ज़राअत का क्या हल है, हमारी कमज़ोर हुकूमत का क्या हल है, हमारी नाफरमान नस्ल का क्या हल है, हमारे अफसरान बददियानत हो गए, इसका क्या हल है। ये कुरान से तो पूछो। मेरा अल्लाह दावा करता है शिफा है, शिफा है, शिफा है। और वो शिफा नहीं जो वो चीरा दे के हो, हैं, वो भी तो शिफा है। ऑपरेशन हुआ पड़ा है, दर्द से मरीज कराह रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। वरहमा वरहमा वरहमा, तुम्हें खंजर नहीं लगेगा, तुम्हें निश्तर नहीं लगेगा, तुम्हें कोई नशा का टीका नहीं लगेगा, तुम्हें कोई दर्द ना होगा। ये वो शिफा है कि जैसे तुम शहद पियो तो मज़ा भी पाओ, शिफा भी पाओ। जैसे तुम शहद पियो, मज़ा भी लो, शिफा भी लो। कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल करो तो मज़ा भी पाओगे, शिफा भी पाओगे, इज्जत भी आएगी राहत के साथ, जिल्लत से बचोगे राहत के साथ, बुलंदियों पर पहुंचोगे राहत के साथ, जलील होकर नहीं। वो ऑपरेशन वाला नहीं, शिफाउन व रहमा, शिफाउन व रहमा। पीछे तुम्हारा अल्लाह आ रहा है, वो तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। फिर वो हमें तसल्लियां दे रहा है, घबराओ नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता। मेरी मानो, मैं तुम्हारे लिए राहत चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए आसानियां चाहता हूं। कुरान को रहबर बनाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपनी ज़िंदगी का रहबर बनाओ, जिनकी ज़ात, सीरत, सूरत, मूरत, अक़वाल, अफ़आल, हर चीज़ मौजूद, जिंदा, ताबिंदा, पाइंदा, ना मिटे ना कोई मिटा सके, ना कोई भुला सके, ना भूल सकते हैं ना कोई भुला सकता है। दुनिया
ساری دنیا اور آخرت کا علم دیا، سارے نبیوں کا علم دیا، اولین آخرین کا علم دیا، سینہ امت کی محبت سے بھر دیا، روئے تو امت کے لیے، تڑپے تو امت کے لیے، گھر چھوڑا تو امت کے لیے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی روئے تو امت کے لیے، سپرد ہائے ہائے جانے کا وقت آ چکا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ جبریل آ چکا ہے، یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ اجازت دے تو اندر آ جائے۔ جبریل اندر آ گیا، ملک الموت اندر آ گیا، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں تو لے آنا، کہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا، نہیں کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے اللہ کی طرف سے ویسا ہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے، آسمان سے پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھی بنوں گا، ساتھی بنوں گا۔ اب الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا مجھے بلا لے، اب مجھے بے شک بلا لے، میری امت کا تو نے یہ وعدہ کر لیا، میں تمہیں بتا دوں میرے رب کی قسم اگر یہ بات میرا نبی اس وقت اللہ سے نہ طے کرواتا تو جو آج لاہور، ہند، سندھ، ایران، توران میں ہو رہا ہے ہم انسان نہ رہتے، بندر بن چکے ہوتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ایک قوم نے مچھلی کا شکار کیا تھا، اللہ نے کہا ہفتے کے دن نہ کھایا کرو، انہوں نے پھر بھی نہ رکے، پھر بھی کھاتے رہے، مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا بندر بن جاؤ بدماشو، بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا۔ میں بتا دوں ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ ہم بندر نہیں بن رہے، لاہور کے ہر گھر کی ہر ماں دکھی ہے، ہر باپ سہما ہوا ہے کہ بیٹا کہیں گریبان نہ پکڑ لے، لیکن ہم بندر نہیں بنے۔ زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ہر طرف زنا کے اڈے پھیل چکے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر بن چکا ہے، لیکن ہم بندر نہیں بنے، ہم خنزیر نہیں بنے۔ وہ کملی والا تمہارے لیے رو رو کر دعا کر کے گیا ہے۔ جوا کھیلنا، قتل کرنا، شراب پینا، سود کھانا، ظلم کرنا، بددیانتی کرنا، کھوٹ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں۔ پر ہم انسان سوتے ہیں، انسان اٹھتے ہیں۔ اگر میرا نبی اس وقت یہ معاملہ طے نہ کرواتا تو میں اور آپ آج کچھ اور ہوتے، وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کامل اکمل مکمل شریعت لے کر آئے اور دو جہانوں کی عزت لے کر آئے اور وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہے ہیں، میں تمہارے سارے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس نے بنایا۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا۔ اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون ہے؟ چلو مجھے اللہ کون ہے؟ کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا تنہا شہنشاہ ہے۔ اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکتا۔ اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا دے گا اسے اتنا ہی ملے گا، اس کے علم میں سے کوئی اپنی طاقت سے نہیں لے سکتا۔ اور کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، یہ سارا نظام چلا کے وہ تھکتا نہیں ہے،
اور کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلندیوں والا، وہ عظمتوں والا. اور کیسا ہے؟ اور کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سارا جگ جہان اس کی تسبیح پڑھتا ہے. اچھا کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ ہر چیز کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، قادر مطلق، شہنشاہ مطلق وہی ایک اکیلا ہے. اور کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ اور کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ ایک اکیلا اللہ، وہ رحمان و رحیم ہے. اور دیکھو بھائیو، اللہ اللہ ہے.